اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. دوسری علامت یہ ہے اس کے پاس اگر امانت رکھو گے تو کھا جائے گا، خیانت کرے گا. تیسری علامت یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرے گا تو مکر جائے گا وعدہ. وہ مجمع عام میں مسلمانوں کے ہاں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور کفار و مشرکین کے پاس جا کر ان کے خداؤں کی پوجا بھی کرتا ہے. ایمان جو نام ہے یہ قلب کی، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، یہ نظر نہیں آ سکتی. کس کے دل میں ایمان ہے نہیں ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا. دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. ظاہر سی بات ہے میرے دل میں ابھی کیا چل رہا ہے وہ آپ نہیں بول سکتے، آپ کے دل میں ابھی کیا ہے مجھے نہیں خبر ہے. تو دلوں کی کیفیت میں سے ایک کیفیت کا نام ایمان ہے. اسی طرح سے کفر بھی ہے. ایمان کا اپوزٹ کفر ہے. کفر بھی دل سے کسی کا انکار کرنا، اللہ کا یا رسولوں کا یا قیامت کا یا ضروریات اسلام میں کسی چیز کا انکار کرنا. اس کا بھی تعلق دل سے ہے اور زبان سے بھی ہے. اب یہاں پر مجھے آج جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دو قسمیں پوری دنیا میں موجود ہیں، ایمان والوں کی اور اہل کفر کی، کفار و مشرکین. ایک طرف کفار جو اپنے کفر کو برملا اظہار بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ وحدہ سبحانہ و تعالیٰ کو اقرار نہیں کرتے یا نہیں مانتے. وہ لوگ یہ کہتے ہوں قرآن کو نہیں تسلیم کرتے، رسول کو نہیں مانتے، وہ علی الاعلان کافر ہیں، وہ اپنے کفر کا اعلان بھی کرتے ہیں. اور انہی کے برعکس بحمدہ تعالی ہم ایمان والے ہیں، علی الاعلان اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، برملا ہم یہ ہر جگہ کہتے بھی ہیں، چھپاتے نہیں. قرآن کو حق کتاب تسلیم کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری رسول مانتے ہیں. یہ ہم کبھی چھپا کر کے رکھتے ہیں اس چیز کو؟ ایمان والے بھی کھل کر کے اظہار کرتے ہیں، کفار بھی اپنے کفر کا کھل کر اظہار کرتے ہیں. ان دونوں کے درمیان ایک جماعت ہے جس کا نام منافق ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ منافق کہتے کسے ہیں؟ میں آج اسی سلسلے میں آپ کو معلومات پیش کرنا چاہوں گا. فرمایا گیا کہ جو دل میں ہے اسے ظاہر نہ کرے، جو دل میں رکھا ہے اسے ظاہر نہ کرے، بلکہ جو دل میں موجود ہے اس کے خلاف بیان کرے، اسی کو منافق کہتے ہیں. دل میں کفر ہے، دل میں اسلام کا بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، لیکن زبان سے کچھ اور باتیں کہتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں. منافق جو لفظ ہے یہ عربی سے بنا ہوا ہے، نفق سے یا نافقہ سے. عربی کی لغت اگر ڈکشنری دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک جنگلی چوہا جس کے دو منہ ہوا کرتے ہیں اس کو نافقہ کہتے ہیں. جنگلی چوہا جس کو گوہ بھی کہتے ہیں، اس کے دو منہ ہوا کرتے تھے. ہوتے بھی ہوں گے، ہم نے تو دیکھا نہیں، لیکن لغت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کھاتا ہے. تو اسی طرح منافق کی دو صورتیں ہوتی ہیں، دو شکلیں ہوتی ہیں. کبھی وہ ایمان ظاہر کرتا ہے اور کبھی کفر ظاہر کرتا ہے. اور نفق کہتے ہیں ٹنل کو، عربی میں جو ٹنل ہوتی ہے نا، انڈر گراؤنڈ گاڑیاں جاتی ہیں، اس کو نفق کہتے ہیں عربی میں. اور نفق کے بھی دو منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے گاڑی نکلتی ہے، داخل ہوتی ہے، اور دوسری طرف سے گاڑی نکلتی ہے. اس کو ٹنل آپ انگلش میں کہتے ہیں اور اسی کو عربی میں نفق کہتے ہیں. اسی نفق سے منافق بنا ہے. کیوں نفق سے منافق کیسے؟ اس لیے کہ منافق جو ہے ایک راستے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، دوسرے راستے سے اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے. وہ مجمع عام میں مسلمانوں کے ہاں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور کفار و مشرکین کے پاس جا کر ان کے خداؤں کی پوجا بھی کرتا ہے. تو یہ منافق ہے، ایک راستے سے داخل ہوا ٹنل کی طرح اور دوسرے راستے سے نکل بھی جاتا ہے. یہ سب سے ڈینجر قسم ہے منافقت کی. اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، سورہ بقرہ ہم شروع کرتے ہیں. قرآن کی ابتدائی سورت، سورہ فاتحہ کے بعد جو سب سے پہلی سورہ ہے کون سی ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ جب آپ تلاوت کریں گے تو شروع سے لے کر کے جو آیتیں آئی ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
یہاں سے لے کر کے 5 آیتیں کنٹینیو ایمان والوں کی شان میں آئی ہیں۔ یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں ایمان والے لوگ، اللہ کو دیکھے نہیں پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان پر اتارا ہے کتابوں میں اس پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہدایت پر ہیں اور یہی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب بھی ہیں۔ 5 آیتیں ایمان والوں کے لیے ہوئیں، 5 آیتیں ایمان والوں کے لیے۔ اس کے بعد پھر آیتیں ہیں کفار و مشرکین کے لیے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ کفر کر چکے، اب ان کے لیے اے محبوب برابر ہے، ان کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون؟ کافروں کے لیے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا چکا ہے، ان کے دلوں میں کوئی بات حق کی پہنچتی نہیں ہے، ان کے کانوں پر پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ کس کے لیے کہا گیا؟ کفار کے لیے۔ اب میں ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ جو شروع کی سورہ ہے قرآن کی، شروع سے لے کر 5 آیتیں مومنوں کی شان میں آئی، 2 آیتیں کافروں کے مذمت کے لیے بیان کی گئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں سے آیتیں شروع ہوتی ہیں، دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کے کنٹینیو 13 آیتیں صرف منافقوں کے متعلق بیان فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے 13 آیتیں کنٹینیو منافقین کے متعلق آئی ہیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کفار و مشرکین سے بھی زیادہ ڈینجر قسم کی ایک جماعت ہے، کیونکہ کفر ظاہر ہے اور اسے ہم پہچانتے ہیں، شرک ظاہر ہے اور ہم اسے پہچانتے ہیں، لیکن منافقت ایک ایسی قسم ہے جو ہمارے درمیان ہو تو ہم کو بھی نہیں معلوم، کافروں کے درمیان ہو تو کافروں کو بھی نہیں معلوم۔ یہ دونوں کو دھوکہ دینے والی جماعت ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم، لیکن ساتھ میں رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وہ سوائے اپنی جان کے کسی کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافق کی پہچان کیا ہے؟ احادیث کریمہ میں بیان کی گئی ہیں، علامات بہت ساری اس کی ہیں، مشہور علامات میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثۃ، اے مسلمانوں آج میں یہ قسم آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں، ڈر جاؤ اس بات سے کہ کہیں نفاق نہ آ جائے ہمارے دل میں، اس لیے کہ کفر آپ سے نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، آپ اس سے گھبراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، لیکن منافقت ایک ایسی چیز ہے کب تمہارے دلوں میں آ جائے پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیسے آتی ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ منافقت کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک نفاق عملی ہے، ایک نفاق اعتقادی ہے۔ عقیدے میں منافق بھی ہوتا ہے اور عمل میں بھی منافق ہوتا ہے، دونوں چیزوں کی تشریح میں کروں گا۔ پہلی چیز تو میں یہ بتاتا ہوں کہ کیوں یہ منافقت کے متعلق میں نے آج موضوع کو چھیڑا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے جہاں دردناک عذابات کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں، جہنم کے 5ویں پارے کی اخیر صفحے کی آیت ہے سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرماتا ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہم منافقین کو رکھیں گے، سب سے نیچے والا طبقہ۔ یہ نیچے والے طبقہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اللہ فرماتا ہے ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار وہاں نہیں پہنچے گا، نہ ان کی آواز کہیں کسی دوسرے تک پہنچے گی۔ یہ کس کے لیے؟ منافقین کے لیے۔ جہاں کافروں کے عذاب کی بات آئی ہے، عذاب عظیم آیا ہے، عذاب علیم ہے، عذاب مہین ہے، لیکن منافقین کے متعلق کہا گیا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں وہ رہیں گے، سب سے نیچے والے حصے میں رہیں گے۔ عزیزان گرامی اوقات، منافقت کیسے ہے اس کے متعلق آیتیں بھی ہیں، پوری سورہ منافقون آ گئی 28ویں پارے میں، پوری سورہ ہے منافقون۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ یہاں سے سورہ شروع ہو رہی،
کیسے آتے ہیں منافق؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ فرما رہا ہے، اے محبوب، منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ضرور جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، وہ آپ کو آخری رسول نہیں تسلیم کرتے ہیں، وہ تو صرف جنگوں میں موجود مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں. جب دیکھا اسلام کا بول بالا تو جماعتوں میں شریک ہو گئے، اور جب دیکھا کہ اسلام پر کوئی مصیبت آئی تو یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے. اس طرح کی مثالیں مدینہ طیبہ میں بہت مرتبہ ہوئیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں سب سے بڑا جو خطرہ تھا وہ یہودیوں سے زیادہ منافقین سے تھا. ہر بات جا کر لیک کرتے تھے یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج یہ پلاننگ کر رہے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے. ہر چیز یہاں کی لے جا کر وہاں پہنچاتے تھے. کئی دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا. جنگ بدر کے بعد تو بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. جنگ بدر ایک ایسی فیصلہ کن جنگ تھی، صرف 313 مسلمان ہیں اور 1000 سے زیادہ کافر ہیں. 313 کو جب فتح عظیم مل گئی تو ان لوگوں نے سوچا کوئی تو طاقت ہے ان کے پاس، ساتھ ہو جانا چاہیے. جنگ بدر کے بعد بہت مسلمان ہوئے. اور وہی جنگ احد ایک ہی سال کے بعد ہوئی. اب مسلمانوں کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی. جب 313 تھے سال بھر پہلے، اب سال کے بعد 1000 سے زیادہ تھی تعداد. اب کی بار جب کفار و مشرکین آئے تو مسلمانوں کو شکست ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی کہ یہاں پر منافقین کو اب باتیں بنانے کا موقع مل گیا. جتنے وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے اسلام لائے تھے وہ سب میدان چھوڑ کر بھاگ آئے، مدینہ طیبہ کی طرف آئے اور کہنے لگے کیا ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ کمزور لوگ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا سب برباد ہو جائے گا. مدینہ طیبہ واپس لوٹ آئے. یہ منافقت کی اقسام تھیں میرے عزیزو. اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا جنگ خندق میں. جنگ خندق میں بھی کئی منافقین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر صرف یہ بات کہہ کر کے آئے ہمارے مدینے میں عورتیں تنہا ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، دشمن کا خطرہ ہے، ہماری عورتیں بغیر گھر کے ہیں، بغیر چھتوں کے ہیں، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور ان کے جانثار صحابہ کو چھوڑ کر یہ پوری منافقین کی جماعت چلی گئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہی بات. میرے عزیزو، اب میں منافقت کی اقسام بتاتا ہوں کہ ہمیشہ جس کی فطرت میں غدر ہے، دھوکہ ہے، وعدہ خلافی ہے، سمجھ لو کہ اس کے اندر نفاق آ گیا ہے، منافقت اس کے اندر آ گئی. علامتیں میں بتاتا ہوں، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی علامتیں 3 ہیں، 3 مشہور علامتیں. اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد خلف، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. دوسری علامت یہ اس کے پاس اگر امانت رکھو گے تو کھا جائے گا، خیانت کرے گا. تیسری علامت یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرے گا تو مکر جائے گا، وعدہ خلافی کرے گا. یہ تو منافق کی اقسام بتائی گئی ہیں. جھانک کر کے دیکھ لو کہیں ان تینوں میں ہم تو نہیں پڑے ہوئے ہیں، مبتلا تو نہیں ہو گئے کہیں. خاص طور پر تاجر لوگوں سے، بزنس کرنے والوں سے مخاطب ہو کر کے بزرگوں نے فرمایا تمہیں کثرت سے جھوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس جھوٹ پر اگر تم نے کنٹینیو مداومت اختیار کر لی تو تم منافقت کے سٹیج پر پہنچ جاؤ گے. منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے بار بار قسمیں کھاتا ہے. اللہ کی قسم، کعبے کی قسم، قرآن کی قسم، کثرت سے وہ قسمیں کھاتا ہے منافق. اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، صحیح طریقے سے اس کو نہیں لوٹاتا. امانت بہت قسم کی ہے میرے عزیزوں، صرف پیسہ ہی امانت نہیں ہے، کسی کی باتیں بھی تمہارے پاس امانت ہوتی ہیں، کسی کا مال تمہارے پاس امانت ہے، کسی کی بیٹی تمہارے پاس امانت ہے، کسی کے بچے تمہارے پاس امانت ہے. امانت کی بہت ساری قسمیں، اس میں خیانت کرنے والا منافق کی علامتوں میں شامل ہو گیا.
اور جب کبھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وعدہ کرتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کو پیسے دے دوں گا، میں فلاں تاریخ کو آپ سے ملاقات کر لوں گا، فلاں تاریخ کو یہ کام کر لوں گا، اور پھر مکر جاتا ہے۔ فرمایا گیا اس کے اندر منافقت آ گئی ہے۔ یہ نفاق کی 3 بڑی علامتیں ہیں، بڑی علامتیں ہیں۔ اب جو 13 آیتیں میں نے جس کا ذکر کیا سورہ بقرہ میں، شروع سے لے کر دوسرے رکوع سے تیسرے رکوع تک اگر آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ان کے طریقے بیان کیا ہے۔ یہ خود میں خوش رہتے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں، ہم سب کو ٹوپی پہنا چکے ہیں، وہ یہ خیال میں رہتے ہیں۔ اللہ ان کی اس چیز کو مسلمانوں کے سامنے کھل کر کے بیان کیا ہے۔ وہ خود اپنے زوم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ ان کے دھوکے سے ہر مسلمان کو بچاتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ اگر منافقین کے دھوکے سے ہم محفوظ نہیں رہتے تو یہ کب کے اسلام کی جڑیں کاٹ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چوہے کی طرح داخل ہوتے ہیں جماعتوں میں اور قطر بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان کو کامیاب ہی ہونا ہوتا تو 14 صدیوں تک اسلام کا یہ پودا نہیں لہلہا رہا ہوتا، یہ کاٹ چکے ہوتے۔ یہ اپنی تمام تر کوششیں کر چکے ہوتے ہیں، بظاہر یہ کامیاب دکھتے ہیں، لیکن مولا تعالیٰ ان کو خائب و خاسر اور ذلیل کرتا ہے ہر زمانے میں، ہر زمانے میں۔ میرے عزیزو، منافقت سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو اور دعا کرتے رہو کہ اللہ میرے دل میں کبھی منافقت نہ آئے۔ یہ آتی کیسے ہے؟ اس کا سارا دار و مدار محبت رسول پر ہے۔ اگر یہاں ہلکی سی بھی بات خرابی آ گئی تو سیدھے اس کے اندر منافقت آ جائے گی۔ اگر نبی کی بات کو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو ہلکا سمجھ لیا، کمتر سمجھ لیا، سمجھ لو کہ وہ گر گیا ایمان کے درجے سے اور منافقین میں آ گیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن سعد یا عمرو بن سعید ہیں، یہ ان کا چچا تھا جلاس۔ یہ دونوں لوگ مدینہ طیبہ کے کنارے رہتے تھے۔ جلاس جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ حاضر رہنے والا، اور وہ اپنے چھوٹے بھتیجے کو عمرو کو لے کر کے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا تھا۔ جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جماعت میں حاضر ہو تو یہاں پر جو باتیں سنی جاتی تھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ عمیر بن سعد، عمیر بھتیجے کا نام، یہ چھوٹی عمر کے تھے۔ چچا خود ہاتھ پکڑ کر کے بارگاہ رسول میں لے کر کے آتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چچا نہیں آیا، جلاس بن سویت یہ نہیں آیا، بھتیجا عمیر بن سعد یہ بارگاہ رسول میں حاضر رہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک بشارت سنائی، اے لوگوں ان قریب اللہ تعالیٰ قریش پر ہمیں فتح عظیم عطا کرے گا اور ہم خانہ کعبہ شان سے داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بشارت دیے، چھوٹی عمر تھی عمیر بن سعد کی، خوشی سے دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے چچا جلاس بن سویت کو آ کر کے کہا، چچا معلوم ہے آپ کو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان قریب اللہ قریش پر انہیں فتح عظیم عطا کرے گا، شان سے وہ داخل ہوں گے۔ جلاس بن سوید نے کہا ہے اگر محمد کو فتح ہو گئی تو ہم گدھے سے بدتر کہلائیں گے۔ دل کا منافق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ گیا، جبکہ وہ مجلس رسول میں کنٹینیو حاضر ہونے والا شخص اور اپنے بھتیجے کو پکڑ کر کے لانے والا شخص۔ عمیر بن سعد نے کہا چچا آپ ہی تو مجھے لے کر جاتے تھے۔ کہا لے کر جاتا تھا لیکن بڑی بڑی باتیں مت کرو، محمد کی بات اور ہے، قریش کی بات اور ہے۔ عمیر بن سعد وہاں سے فوراً بھاگتے ہوئے نکل آئے کہ چچا کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا، یا تو یہ اب تک نہیں جانتے تھے۔ اب بتائیں بھتیجا خود چچا کی منافقت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ عمیر بن سعد بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ چھوٹی عمر کے تھے، بڑے صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے بار بار کچھ کہنے کی بات کر رہے ہیں، کچھ عرض کرنے کی بات کر رہے ہیں، موقع نہیں مل پا رہا ہے۔ جلاس کو اپنے چچا کو بول کر کے آئے تھے میں آج تیرا بھانڈا پھوڑوں گا، پوری طرح سے تیری پول کھولوں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر بیان کروں گا۔
وہ گھبرا بھی گیا لیکن بچہ اب دوڑتے ہوئے آ گیا. اب یہاں پر تھوڑی دیر کے بعد بار بار وہ اٹھ رہے ہیں, اپنی گردن اٹھا رہے ہیں, تو حضور نے فرمایا کیا کہنا اٹھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا تو کھڑے ہوئے کہا کہ حضور ایک بات عرض کرنی ہے, میرا چچا منافق ہے. جلاس بن سوید, سب کے کان کھڑے ہو گئے. جلاس بن سوید سب کی نظر میں ایک نیک شخص تھا, عمر والا شخص تھا, پابندی صوم و صلات, نماز اور روزوں کا بڑا پابند شخص. اور ایک بچہ ایسا کہ صحابہ نے بٹھا دے, بیٹھ جا, لگتا ہے اس کے چچا نے مارا ہو رہا ہوگا, اس کے خلاف آ کے شکایت کر دیا, بیٹھ جاؤ. پھر وہ کھڑے ہوئے کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں گواہی دیتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی دیکھتے رہے ان کی طرف. بولو. اسی اسنا میں جلاس بن سوید دوڑتا ہوا آ گیا, چچا بھی آ گیا. آیا, دیکھا کہ شکایت کرنے کے لیے میرا بھتیجا کھڑا ہے, روتے روتے آیا بارگاہ رسول میں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج گھر میں یہ تاخیر سے آیا, میں نے ایک تماچا لگایا تو یہ کہا کہ میں تمہارے خلاف حضور سے شکایت کرتا ہوں, پتہ نہیں میرے بارے میں کیا آ کر کے کہا آپ سے. صحابہ نے کہا نہیں, ہم کہہ رہے تھے کچھ تو گھر میں جھگڑا ہوا ہوگا اور یہ آ کر کے اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا. یہ عمیر بن سعد رونے لگ گئے. چھوٹی عمر کے ہیں اور ایک طرف یہ منافق ہے, دوسری طرف بڑے بڑے صحابہ کو قائل کرنا ہے, ان کو کنونس کرنا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلوں کے حالات کو جانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر تم بولو, تمہاری بات کیا ہے. عمیر بن سعد نے پوری بات بتائی. میں مجلس سے اٹھ کر کے جب گیا تو میرے چچا نے ایسی ایسی بات کہی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گردن جھکا لی, ان کی بارات میں کچھ نہیں کہا, عمیر بن سعد کی حمایت میں ایک جملہ بھی نہیں فرمایا. صحابہ جواب کے انتظار میں. جلاس کھڑا ہے, اچانک جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گیا, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. اللہ نے فرمایا اے حبیب یہ سچ کہہ رہا ہے, یہ کافر ہو چکا ہے اسلام لانے کے بعد, جو آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. قرآن کی آیت آئی 10ویں پارے میں, اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر بن سعد کی گواہی اللہ نے قبول فرمائی ہے. عزیزان گرامی وقار, کسی بھی منافق کو اگر آس پاس پاؤ تو کھل کر کے اس کا اظہار کرو. کوئی تمہاری بات مانے نہ مانے, اللہ تمہاری تائید میں ہے. اللہ